الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ رب الجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں قرب قیامت کے دور میں اللہ رب الجلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دیں، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہمارے مدارس میں حدیث شریف کی مشہور کتاب پڑھائی جاتی ہے، ابو داؤد شریف۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی جن کے بارے میں یہ مقولہ مشہور کہ قلین لأبی داؤد الحدیث کمال قلین لداؤد علیہ السلام الحدیث۔ کہ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا گیا اور لوہے سے زرہ بناتے تھے، اسی طرح امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حدیث شریف کا معاملہ نرم کر دیا گیا اور آسان کر دیا گیا ہے۔ 209 ہجری کی پیدائش تھی
اور 275 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے بارے میں یہ مقولہ بھی تھا، ایک مقولہ ہے المعاصرۃ اصل المنافرہ، المعاصرۃ اصل المنافرہ، کہ ہم عصر ہونا یہ نفرت کی جڑ ہے۔ ہم عصر ہونا، المعاصرۃ اصل المنافرہ، ہم عصر ہونا، ساتھی ہونا، ہم عصر ہونا یہ نفرت کی جڑ ہے۔ بعض دفعہ اپنے ساتھیوں میں سے کوئی آگے بڑھ جائے، آگے نکل جائے تو اپنے ہی ساتھی حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ نے، لیکن ان کے بارے میں یہ فرمایا، ان کے بارے میں تھا کہ ان کے ہم عصر، ان کے زمانے کے اپنے ساتھی بھی ان کی عظمت کے، ان کی فضیلت کے معتقد تھے۔ یاد اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ، کتنا پیارا جملہ ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ سونا انسان کون ہوتا ہے؟ سونا انسان، ہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک میلے کا عنوان ہی کہ سونا انسان کون ہوتا ہے؟ سونا انسان۔ یہ ہمارے طلباء ہیں، شیشہ وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، چلو کبھی کبھی دیکھ لیا کریں، شیشہ دیکھنے کی دعا بھی پڑھ لیا کریں۔ ہمارے یہاں چبوڑ جی میں بزرگ استاد تھے، چبوڑ جی بڑے اللہ والے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے۔ ہم جو یہاں محل میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑوں کی قربانی کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جو شروع میں یہاں چبوڑ جی کی مسجد میں تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بڑے چبوڑ جی بڑے بزرگ استاد، ادارے کے حضرات ہیں، کچھ ایجنسی کے حضرات ہوتے ہیں، بیچارے وہ اپنی تحقیق حال کے لیے آتے رہتے ہیں۔ چلو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمایا۔ یہ بھی ملک و ملت کے محافظ ہیں الحمدللہ، بس اپنے دیانتداری سے اپنی خدمات کو انجام دیتے رہے۔ اور چبوڑ جی والے بزرگوں کے پاس ایک ادارے کے آدمی آئے، کہنے لگے یہ مدرسہ کیسے چلتا ہے، یہ مدرسہ کیسے چلتا ہے؟ تو بزرگ ذرا سیدھے سے فرمایا اللہ چلاتا ہے، اللہ چلاتا ہے، بس اللہ چلاتا ہے۔ جب وہ جانے لگے آخر تھے تو وہی مسلمان بس جاتے وقت اس زمانے میں اپنی جیب سے 5 روپے غالباً نکال کر دیے، 5 روپے نکال کر دیے۔ تو سامنے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا لگے آپ کو کس نے کہا کہ مجھے 5 روپے دو، یہ مدرسے کی خدمت کے لیے 5 روپے دو، آپ کو کس نے کہا؟ فرمانے لگے میرے دل میں اللہ، وہ کرنے لگے میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا۔ فرمانے لگے ہمارا مدرسہ بس یوں ہی چلتا ہے الحمدللہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈالا ہے ایسے ہی آپ جیسے اور اللہ تعالیٰ کے کتنے نیک بندے ہیں جن کے دلوں میں اللہ خدمت کا جذبہ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے والوں سے محبت رکھے، حدیث پڑھنے والوں سے محبت رکھے۔ اللہ تعالیٰ اور ہے یہ نہیں محبت ہے، میں جانتا ہوں الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور بھائی کہنے لگے
فرمایا قرآن پاک پڑھنے والوں سے محبت، حدیث شریف پڑھنے والوں سے محبت، نماز پڑھنے والوں سے محبت، روزہ رکھنے والوں سے محبت، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت۔ فرمایا اس محبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ دین کی محبت نصیب فرما دیں گے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ رحمتہ علیہ فرمائے لگے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے لگا۔ ہمارے چبڑ والے بزرگ سال ان کا سادہ سا کمرہ تھا جو آپ حضرات میں شاید پہلا کمرہ، اس کی چھت بھی بالوں کی چھت تھی، لاہور شہر کے درمیان میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، بنائی جا سکتی ہیں لیکن ان سے دل نہ لگائیں آپ رہا، ان کو دل میں داخل نہ کریں آپ رہا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب امتحان ہیں، ہم سب یہ راستے میں یہ امتحان ہے۔ اللہ والوں کی بڑی گہری نظریں ہوتی ہیں، اللہ والوں کی بڑی بات سے بات بڑھ جاتی ہے۔ ممبر پر بیٹھتا ہوں، اللہ تعالیٰ بہت سے مضامین دل میں ڈالتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بس وہی بات کہی جاتی ہے بس جس میں اللہ تعالیٰ کی ہے توفیق شامل حال الحمدللہ۔ بندہ اتنی ہی بات کہہ سکتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہے۔ ممبر پر بیٹھنے کے بعد میں 4 دعائیں الحمدللہ، مجھے ایک دفعہ ساتھی پوچھنے لگے آپ خطبہ پڑھنے کے بعد خاموش رہتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں، کیا ہے؟ میں کہا میں چند دعائیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک یہ نیک دعائیں پڑھ لیتا ہوں، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اے اللہ میرے دل میں بس رشد و ہدایت والی خیر والی صحیح بات دل میں ڈال دیا اور واعذنی من شر نفسی، اور میں نفس کو یا اللہ نفس کے شر سے مجھے محفوظ فرما، واعذنی من شر نفسی یا اللہ تعالیٰ اپنے استخارے کی مختصر دعا پڑھ لیتا ہوں، اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم اغفر لی واغفر لی۔ کسی معاملے میں استخارہ کرنا ہو جلدی ہو، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کسی معاملے میں ہے جلدی ہو، استخارہ اور استشارہ یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں ہے تو ایک تو استخارے کی بڑی دعا بھی ہے، وہ بھی بہشتی زیور وغیرہ میں حدیث کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ یہ وہ بڑی دعا بھی آپ حضرات الحمدللہ وہ ہے، وہ کتاب سے دیکھ کر ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ استخارے کی مختصر دعا یہی ہے، اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے بھلائی عطا فرما اور میرے لیے بھلائی کو پسند فرما یا رحمان۔ اللہم اغفر لی واغفر لی یا رحمان۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما ہے، کوئی کسی معاملے میں جلدی ہو تو بس تھوڑا سا یعنی سر جھکا کر اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو کر بس یہ دعا پڑھ لیں، اللہم اغفر لی واغفر لی یا رحمان۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، پھر جس کام کی طرف دل کا رجحان ہو وہ کر لیں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔
صالحین، بشرطے کہ وہ جائز کام ہو۔ استخارہ جائز کام میں ہوتا ہے یا رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قادیانی ہے نا، اللہ ان کے شر سے بھی اللہ پاک پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے یا رکھنا۔ تمام مسلمانوں کا محبت کا عقیدہ کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ آپ جیسی پیاری ہستی، آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی ہے نہ قیامت کی صبح تک آئے گی۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، نبی قتل نہیں ہو سکتا یار۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی فاروق صاحب ہمارے پاس کیا ہے کچھ نہیں یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہر سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہو رہا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اور اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کسی بچے کو اللہ تعالیٰ مادرزاد نبینا پیدا کر دیں، کسی بچے کو اللہ تعالیٰ مادرزاد نبینا پیدا کر دیں، پیدائشی طور پر نبینا پیدا کر دیں، پوری دنیا کی دولتیں اور خزانے اکٹھے کر لیں، کسی بچے کو ایک آنکھ نہیں دے سکتی اور دنیا میں اربوں خربوں انسان آئے، اربوں خربوں انسان آئے اور اربوں انسان اب بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مفت میں 2 آنکھیں عطا کر رکھی ہیں، بولنے کے لیے زبان، چلنے کے لیے پیر، پکڑنے کے لیے ہاتھ، سننے کے لیے کان۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں مفت میں عطا کر رکھی ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے۔ یہ صاحب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ یہ 4 دعائیں ہیں اللہ بیان سے پہلے ہے۔ اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اور درود شریف پڑھ لیتا ہوں۔ درود شریف کی برکات ہے الحمدللہ۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں لکھا ہوا ہے درود شریف پڑھنے سے، درود فرمایا 1 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 40 فرمایا 40 نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 40 نیکیاں 40 فائدے حاصل ہوتے ہیں، 40 فائدے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 1 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 40 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمانے رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہے ایک اور 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 رحمتیں۔ حدیث میں آتا ہے من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے 10 اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک بھائی وہ اپنے بھائی کو رخصت کر رہے، سفر میں جا رہے، اپنے بھائی کو رخصت کر رہے، تو وہ اپنے بھائی کو کہنے لگے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے بھائی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جانے والے بھائی کہنے لگے میں چلا جاؤں گا آپ اکیلے رہ جائیں گے، میں چلا جاؤں گا آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ وہ بھائی بھی اللہ والے، وہ کہنے لگے میں اکیلا کہاں رہ جاؤں گا۔ فرمایا اکیلی ذات اللہ پاک کی پیاری ذات اوپر ہے،
میں اللہ میاں سے لو لگا دوں گا، اکیلا کہوں گا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ کہ ہاں ہم اکیلے تو ہے ہی نہیں یاد رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربان خود اللہ میاں فرما رہے ہیں الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم. جہاں تم تین ہوتے ہو چوتھے اللہ پاک کی ذات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. جہاں تم پانچ ہوتے ہو وہاں چھٹی اللہ پاک کی ذات ہوتی ہے. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. اس سے کم ہوں یا زیادہ ہوں وہ ہے الا هو معهم، وہ ہے وہ ان کے ساتھ ہے. اللہ پاک کی ہر جگہ ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی ہماری زندگی ہے کتنی سی ہے یا اللہ، یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری سرد. آپ دیکھ لیں 50 60 70 سال پہلے 100 سال پہلے ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا یاد ہو، اور یہ 40 50 سال کیا اب تو یہ دنیا ویسے ہی کنارے پر لگی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. خود اللہ میاں 17ویں پارے کے پہلی آیت میں شکوہ فرما رہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، یہ ابھی بھی غفلت میں مبتلا ہیں. کبھی اپنی غفلت کو اتاریں گے. اللہ تعالیٰ اپنی ہم اپنی حیثیت کو پہچانے ہیں. میں نے باہر ملکوں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے محل دیکھے، وہ بادشاہ قبر میں چلے گئے اور ان کے محل سونے پڑے ہوئے. اللہ آخر ہم نے بھی جانا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. آہی ہماری تھوڑی زندگی میں آپ نے دیکھا ہر روز جنازے نکل رہے ہیں. آخر آج صبح بھی جنازہ تھا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے. یہ گھر نہیں راہ گزرے گا. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اپنے ایمان پہ قائم. ہر ایک نے اپنے کیے کا آگے جواب دہ ہونا ہے. یاد رکھنا پہلے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے، وہ بھی اپنی آخرت کی یاد دہانے کے لیے کچھ نہ کچھ تدبیر اختیار کرتے تھے. ایک بادشاہ تھے، وہ جب دربار میں بیٹھتے اپنے دربان کو کہہ رکھا ہے کہ جب میں یہاں یعنی اپنے تخت کے اوپر آ کر بیٹھوں تو مجھے قرآن پاک کی آیت پڑھ کر سنا دیا کریں کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے. بس وہ سنا دیتے. بس پھر اپنا اور اس پھر وہ سارے احکام اور سارے اپنے کام یاد رکھنا. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھ کر انجام دیتے رہتے. اللہ تعالیٰ اپنے ایک دن وہ آئینہ دیکھ رہے، شیشہ دیکھ رہے تو اپنی داڑھی میں ایک سفید بال نظر آئے. پھر دربانوں کا بس اب آپ رہنے دو. اب فرمایا اب مجھے یاد کرانے والی چیز اب میرے سامنے موجود ہے. فرمایا یہ داڑھی کے بالوں کی سفیدی بس یہ ہے، بس یہ میرے لیے پیغام ہے. ہاں یہ میری موت کی یاد دہانی کے لیے کافی ہے. ورنہ جانے کو تو بچے بھی جا رہے ہیں، جوان بوڑھے سب جا رہے ہیں. وہ تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے آنے میں ترتیب ہے، جانے میں تو کوئی ترتیب نہیں. یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. آنے میں ترتیب، جانے میں تو کوئی ترتیب نہیں. نانا موجود، نواسے کا جنازہ پڑھ رہے ہیں. دادا موجود، پوتے کا جنازہ پڑھ رہے ہیں. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
تو لہوی رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیار فرمائے لگے، سونا انسان کون ہوتا ہے؟ سونا انسان ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بار یہ ہمارے میرا کہا نہیں، شیشہ دیکھنا ہو تو بس شیشہ دیکھتے وقت نہیں یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، ہمارے چبڑی والے بزرگ استاد تھے، ان کے کمرے میں ایک چھوٹا شیشہ لگا ہوا، اللہ، اور شیشے کے نیچے ایک کاغذ کی پرچی لگی ہوئی اور اس پر شیشہ دیکھنے کی دعا لکھی ہوئی ہے یہ الفاظ کہ اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی، اللہم حسن خلقی کما احسنت خلقی، اللہم حسن خلقی کما احسنت خلقی۔ یا ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں، اللہم کما احسنت خلقی فحسن خلقی، اللہم کما احسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ، جس طرح آپ نے میری ظاہری شکل و صورت کو اچھا بنایا، میرے اندر کو بھی اچھا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اندر کے اخلاق ہیں اللہ، نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے، خیر کے کلمات سننے سے میرے کروں دل کو نیک راہ ملتی ہیں یا اللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے گئے، اپنی پگڑی کے اندر کوئی پیسے رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ تو اپنی پگڑی میں سے وہ پہلے وہ پیسے دینے لگے ہیں، تو کوئی چور تھا، چور ہے اس نے وہ پیسے لے لیا۔ تو اب شاگرد تھے وہ کہیں، پھر وہ جنہوں نے پیسے لے لیے چور، ان کے بارے میں کہا کہ یہ بڑے یہ تو بڑے محروم القسمت ہیں، کہ کتنے بڑے صحابی کو انہوں نے تکلیف دی ہے، لیکن بڑی ہستیاں ہوتی ہونے ان کے حوصلے ہی بڑے ہوتے ہیں اپنا۔ صحابہ کرام سب ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک اور سر کے تاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بس میں تو ان کے لیے ایک ہی دعا کرتا ہوں، یہ چور کے لیے ایک ہی دعا کرتا ہوں، اگر یہ ضرورت مند تھا، ضرورت کی وجہ سے پیسے چوری کیے ہیں، یا اللہ ان کو ان پیسے میں برکات عطا فرما دے، اور اگر کوئی ضرورت نہیں تھی، محض گناہ کی وجہ سے، گناہی خاطر یہ پیسے چوری کیے ہیں، تو یا اللہ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے، آئندہ یہ اس قسم کا کام نہ کریں۔ مزے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اب مجھے اندازہ ہے ہوتا ہے نقصان کا اثر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ چوری پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے، چوری پر بھی۔ باقی اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے عافیت ہے۔ مجھے اندازہ ہے نقصان کا اثر ہوتا ہے، تکلیف کا اثر ہوتا ہے، ظاہری حالات کا اثر ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، اللہ تعالیٰ سے عافیت یا رحم۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے،
اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے پاس آس ہی آس، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی امید، حوصلہ ہی حوصلہ ہے اللہ۔ مایوسی تو کافروں کے پاس ہے۔ اللہ والوں کی ہے بڑی شان۔ حضرت میاں جی نور محمد جھنجانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی ہستی۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مکہ مکرمہ میں مکۃ المکرمہ مرصع صوتی مکہ مکرمہ میں قیام تھا اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، اللہ تعالیٰ مرصع صوتی مکہ مکرمہ میں قیام یاد رکھنا۔ اور جنت المعلیٰ کہتے ہیں سب سے افضل قبرستان وہ جنت البقیہ قبرستان ہے۔ جنت البقیہ قبرستان مدینہ منورہ میں جنت البقیہ قبرستان یہ سب سے افضل قبرستان ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے فرمایا یہ آسمان والوں کو یہ قبرستان یوں نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے اللہ تعالیٰ۔ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ حرمین شریفین، اللہ حرمین شریفین کی مقبول حاضری اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ۔ حرمین شریفین کی دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ، حرمین شریفین کے دروازے اللہ تعالیٰ سب کے لیے اللہ کھول دے الحمدللہ۔ وہاں جا کر واضح طور پر محسوس ہوتا ہے جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ بخشی ہے حرمین شریفین کی حاضری کی، وہاں واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ وہاں دلوں پر کوئی نور کی برسات برس رہی ہے الحمدللہ واضح طور پر۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے اللہ۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے اللہ۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ تھے میاں جی نور محمد جھنجانوی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ میاں جی نور محمد جھنجانوی رحمہ، جھنجانا ایک قصبہ تھا، وہاں رہنے والے، ساری زندگی بچوں کو بس ناظرہ قرآن پاک پڑھایا، ساری زندگی بچوں کو ناظرہ قرآن پاک، لیکن نسبت بہت اونچی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اللہ اپنے دیکھو ولی تو سب بن سکتے ہیں ولی، اور ہیں الحمدللہ۔ میرے حضرت فرمائے لگے ولی کون ہوتا ہے ولی؟ ہمارے حضرت مولانا ابوالغفور صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ٹیکسلے میں ہوتے تھے، حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ تھے۔ میں بھی زیارت کے لیے حاضر ہوتا، ہمارے چبڑجی والے بزرگ صاحب ان کے شاگرد بھی تھے پہلے، صحت کے زمانے میں کبھی کبھی یہاں پر مدرسہ محمدیہ میں تشریف لاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو حضرت مولانا ابوالغفور صاحب رحمۃ اللہ ٹیکسلے والے، میں تعزیے کے لیے حاضر ہوا ان کی وفات پر، تو ان کے بیٹے نے مجھے بتلایا کہ حضرت اپنے مریدین کو ایک نصیحت یہ فرماتے تھے، تم زبان سے سچ بولو اور سنتوں پر عمل کرتے رہو، یہی ولایت ہے، تم نے خلافت کو کیا چاٹنا ہے؟ تم زبان سے سچ بولو اور سنتوں پر عمل کرتے رہو، یہی ولایت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ ہم دیکھو جائزہ لیتے رہا کریں یا کہاں، حدیث میں بھی آتا ہے بخاری شریف میں، فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا
وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرْكَتُهُمَا یا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما. اللہ تعالیٰ اپنی ہے کہ تم ایک معاملہ کرنے والے، سودا کرنے والے زبان سے سچ بولیں اور عیب کو وہ بیانہ عیب کو ظاہر کر دیں. ایک فیصلہ باد سے ایک نوجوان تشریف لائے. اب تو یہ ہمارے نوجوانوں میں بھی اللہ نے بڑی بڑی خوبیاں رکھی ہوتی ہیں الحمدللہ. اور کہنے لگا میں نے یہ گاڑی فروخت کرنی ہے لیکن پہلے گاڑی کو ٹھیک کرواؤں گا جا رہا ہے تاکہ اگلے بھائی کو ان کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے تاکہ وہ چلا سکے. کوئی عیب ہوا تو میں اس کو ظاہر کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنی مجھے ان کی یہ بات سن کر بڑی خوشی ہوئی. مگر یہ تو آپ اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں کہ سودا کرنے والے زبان سے سچ بولیں، وہ بیانہ عیب کو ظاہر کر دیں، چھپائے نہیں. آپ کوئی عیب ہو، کوئی نقصان ہو تو اس کو ٹھیک کروا دیں. بورک لہما، ان کے سودے میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں الحمدللہ. اللہ دیکھو اللہ میاں کے ساتھ معاملہ نیک ہو، رب کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو تو اللہ پاک کی پیاری ذات ہیں. جب ان کے ساتھ معاملہ نیک ہوتا ہے تو وہ اپنے بندے کے معاملات کو بھی اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ نیک کر دیتے ہیں اور برکت سے بھر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آ جاتی ہیں گھڑیاں، آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی حالات آ جاتے ہیں. لہوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نیک بننے کا مطلب یہ نہیں کہ تکالیف نہیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی تکالیف آتی ہیں لیکن وہ تکالیف اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنے کے لیے لاتے ہیں. اللہ اپنی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کے لیے لاتے ہیں. اللہ اپنی قربانی کے ایام کے قریب بھی ہیں لگے. اللہ تعالیٰ قربانی میں بھی ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ یا رکھنا. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا کہ اللہ پاک کے پاس ہرگز نہیں پہنچتا. اللہ پاک کے پاس لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ جانور کا خون پہنچتا ہے. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ان کے پاس تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے، تمہارا خلوص پہنچتا ہے. اللہ قربانی ہو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھنا. پھر جن پر قربانی ہے ضرور کریں. جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے ان کے اوپر تو قربانی خود بخود واجب ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ گھر میں جو مسورات ہیں جن کے پاس اگر ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بالخصوص ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی 1 تولہ سونا ہو اور 1 روپے کے بقدر اگر نقدی موجود ہو تو چاندی کا نصاب پورا ہو جاتا ہے اور ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. مزید اور مسائل بھی ذرا ہے پوچھ لیے ذرا. اللہ تعالیٰ اور کوئی مسئلہ ایسا ہو تو پوچھ لیا کریں. عام طور پر جن کے پاس زیور وغیرہ موجود ہو جا رہا ہے 1 تولہ سونا اور 1 روپیہ نقدی بھی ہو جا رہا. پہلے ہمارے ہی مسئلہ بتاتے کہ ان کے اوپر ہے زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ پورا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے سے مال میں کمی نہیں، اللہ برکتوں سے بھر دیتے ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ. آمین آمین.